جب انسان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اختیار نہ کرے، ذرا صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ جنگ خیبر ہو رہی ہے، صحابہ کرام نے اس وقت ابھی تک گدھوں کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، ذبح کر لیے، دیگیں آگ کے اوپر رکھ دیں، گوشت ان کے اندر ڈال دیا اور گوشت پک کے تیار ہو رہا ہے۔ ادھر رحمت والے پیغمبر کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، ان اللہ ورسولہ حرم لحوم الحمر الانسیہ، اللہ کے رسول نے گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ فاکفیت القدور، ہانڈیاں ساری کی ساری زمین کے اوپر انڈیل دی گئی ہیں، اور فرمایا وہی تفور، حالانکہ وہ پک کے ابھی جوش مار رہی تھیں، کھانے کے بالکل قابل ہو چکی تھیں، بھوک اور پیاس کی اس کیفیت کے اندر، اور وہ بھی پھر میدان جہاد کے اندر جب سامان کھانے کے لیے تیار ہو جائے، ادھر پیغمبر کا حکم آ گیا ہے کہ اب نہیں کھانی، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ نے ہانڈی کو اسی وقت انڈیل دیا ہے۔ ہمارے جیسے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ جی اب تو پک گئے ہیں نا، چلو تھوڑا سا تو کھا لینا، جان تو بچ جائے نا۔ وہ جی مجبوری کے وقت حکم ہوتا ہے نا، کھا لیا کریں، اپنی طرف سے ہی مجبوریاں بنا لیں گے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ مجبوری ہے کہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس سے، ہاں مجھے اپنی طرف سے معلوم ہو جائے گا ہاں یہ میری مجبوری ہے، بس ٹھیک ہے میں کھا لوں۔ اور ادھر صحابہ کے ہاں پیغمبر کی اطاعت کا یہ جذبہ ہے کہ جب کئی دنوں کے فاقے کے بعد روٹی بالکل تیار ہو رہی ہے، ادھر نبی کا حکم آتا ہے کہ ان کو انڈیل دیا جائے۔ اب صحابہ اکرام نے کوئی پس و پیش نہیں کیا، کوئی آ کے ہیل و حجت نہیں رکھی سامنے۔ اللہ کے بھی چلو اب کی بار تو اجازت دے دیجئے نا، چلو بعد میں اس کو حرمت کا حکم بعد میں لاگو کر لیں گے، ابھی تھوڑی سی اجازت دے دیے، چلو کم از کم بھوک تو مٹ جائے ہماری۔ لیکن پھر صحابی کا حکم قبول نہ کرتے تو پھر مسلمان کہاں پہ رہتے؟ وہاں تو حکم یہ ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان آ جائے حکم ادھر آؤ، پھر صحابہ کو حکم قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اگرچہ نماز کے اندر بھی کیوں نہ ہو، نماز کو بھی توڑو، پیغمبر کے حکم کو قبول کرو۔ اور ہماری مرضی کیا ہے؟ نہیں، نبی کے احکامات سامنے آ جائے، صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، نبی رسول نے آواز دی ہے کہ اللہ کیا کروں، اب ادھر میری نماز ہے، ادھر پیغمبر کا حکم ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، ادھر پیغمبر کا حکم، پیغمبر بلا رہے ہیں، چلے نماز مکمل کر لیتا ہوں، پھر حضور کی خدمت میں پہنچوں گا۔ نماز مکمل کی ہے، پیغمبر کی خدمت میں پہنچے ہیں، اللہ کے بھی میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جب بلایا اس وقت کیوں نہیں آیا؟ اللہ کے نبی میں تو نماز پڑھ رہا تھا، اور میں تجھے معلوم نہیں ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول اللہ تمہیں بلائیں فوراً ان کی خدمت میں تم نے حاضر ہونا ہے۔ جب رب کا حکم آ جائے، نبی کا پیغمبر کا حکم آ جائے، پھر اپنی مرضی سامنے لے کے بیٹھیں، نہیں ہمارا دل یہ کہتے ہیں، ہماری چاہت یہ کہتی ہے، اور اپنی چاہت کے مطابق پھر قرآن سے دلائل بھی گھڑنا شروع کر دیں، احادیث کو بھی اپنے مطلب کے مطابق گھڑنا شروع کر دیں، تو کیا خیال ہے پھر ان اطوار کی وجہ سے ہم پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے؟ ابھی آپ نے دیکھا ربیع الاول 12 کی تاریخ کے اندر کتنے لوگ تھے جو اللہ جل شانہ نے ان کو مد بنایا، لیکن انہوں نے عورتوں کے سے کپڑے پہنے، شکل و صورت بنائی عورتوں کی سی، اور کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ نبی کے نام کے اوپر خوشی ہو رہی ہے جی۔ ایک آدمی اس سے سوال کرے تم نے جو عورتوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کہتے نہیں اسلام اجازت تو نہیں دیتا، لیکن نبی کے ساتھ مجھے محبت ہے، میں نے محبت میں ایسا کر لیا ہے۔ تو کیا نبی کے حکم کو تبدیل کرنا محبت میں جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعن اللہ المتشبہین بالنساء، جو مرد عورتوں کی سی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے، جو عورتیں مردوں کی سی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان کے اوپر خدا کی لعنت پڑتی ہے۔ لعنت اپنے اوپر لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کی محبت کے اندر ایسا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی دکھایا گیا وہاں پہ، اس نے تو باقاعدہ طور پہ گلے کے اندر ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ناک کے اندر بھی ڈالی ہوئی ہے نتسی، اور کانوں کے اوپر بھی لٹکائے ہوئے ہیں، سارے زیورات پہنے ہوئے، اور اوپر سفید کپڑا ڈال کے بیٹھا ہے، اور اس کے آگے پیچھے عورتیں سفید کپڑے ڈال کے وہ ناچ رہی ہیں۔ کیا اسی چیز کا حضور علیہ السلام کو ثواب پہنچا رہے ہیں؟ یا پیغمبر علیہ السلام نے محبت کا طریقہ یہی بتایا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت یہی دی ہے کہ خوشی اس انداز میں تم کرو؟ یا صحابہ اکرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو علم نہیں تھا کہ پیغمبر کی ولادت کے اندر ہم نے یوں خوشی کرنی ہے اور انہوں نے نہیں کی؟
دین کو ناقص چھوڑ دیا ہمارے لیے، ادھورا دین کر کے ہمیں دے دیا۔ ہمیں سمجھ میں آ گئی آج 14 صدیوں کے بعد کہ خوشی یوں منائی جاتی ہے۔ ادھر یہ حکم ہے، رحمت والے پیغمبر نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے پڑھانے کے بعد مسجد نبی سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو بازار کے اندر مرد اور عورتیں اکٹھے مل جل گئے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اخروہن من حیث اخرہن اللہ، ان عورتوں کو پیچھے کرو، سائڈ کے اوپر کرو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مؤخر کیا ہے۔ اور پھر تعلیم دی کہ ان کو دیوار کے ساتھ ساتھ راستے پہ تنگ کر کے چلاؤ۔ اب صحابیات نے پیغمبر کے حکم کو جب سنا تو فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ وہ دیوار کے ساتھ ایسے چمٹ کے چلا کرتی تھی کہ بسا اوقات ان کے کپڑے بھی دیواروں کے اندر اٹک جایا کرتے تھے۔ اور ایک عالم ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب صحابیات نماز پڑھ کے حضور کے پیچھے سے چلیں گھر جا رہی ہیں، ایک عورت ابھی تک راستے کے اندر موجود ہے، ادھر پروردگار سے پردے کی حکم آ گیا ہے۔ اب جب پردے کا حکم آیا، منادی نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے پردے کا حکم دے دیا ہے۔ اب وہ عورت وہیں پہ اپنا دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ گئی، اپنے گھر پیغام بھیجا ہے، میری بڑی چادر لے کے آؤ، یدنین علیہم من جلابیبہن، بڑی چادریں اپنے اوپر ڈالیں۔ ان کا بیٹا گھر سے چادر لے کے آتا ہے، وہ چادر اوڑھ کے لے کے گھر جاتی ہیں۔ کسی نے کہہ دیا اماں جی اس وقت تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی، اپنے گھر ہی تو جا رہی تھی، تو کون سا تو بازار میں جا رہی تھی، وہاں پہ جا کے تو نے چادر لے لینی تھی۔ پھر میں نے کی کہ اگر اللہ کا حکم راستے میں مجھے ملا اور میں نے وہاں پابندی نہ کی، اپنے گھر پہ غیر حکم پورا کیے گھر پہنچ گئی، تو پھر میں مسلمان کہاں پہ رہوں گی، میں مومن کہاں پہ رہوں گی۔ ایک طرف اطاعت کا یہ جذبہ ہے اور ایک طرف ہمارا اطاعت کا جذبہ ہے کہ پیغمبر کے سارے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود ہم حضور کے ساتھ بڑے محب رسول ہیں۔ فقانت